نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام، دعا، پیار۔ اور آج ہم یہ سیرہ سیریز جو لائیو کر رہے ہیں اس کا پارٹ 7 بنا رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے، ہم نے پچھلی دفعہ بات ختم کی تھی عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے اوپر ہم نے بات ختم کی تھی کہ ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، اور وہ بھی کتنے نوبل انسان تھے، اور یہ کہ کافی ہسٹورینز ایسے ہیں جو کہ ان کو حنیف بھی کہتے تھے، حنفاء میں سے بھی تھے۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم نے بات کی تھی جہاں تک کہ عبد المطلب نے منت مانی ہوئی تھی کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 بیٹے عطا فرمائیں گے اور ان کا بازو مضبوط کریں گے مکہ میں، تو ان میں سے ایک بیٹا وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اور اس منت کی وجہ سے انہوں نے جب ایک طرح سے ڈرا نکالا کہ کس بچے کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، تو وہ ہر بار جو ہے وہ ڈرا صرف اور صرف حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، اور انہوں نے ٹھان لی کہ میں حضرت عبداللہ کو ہی جو ہے وہ قتل کروں گا۔ تو یہ تھا کہ چاہتے وہ نہیں تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ جو ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ ان کے سب سے چھوٹی اولادوں میں سے، ینگسٹ اولادوں میں سے تھے، بلکہ یہ بھی تھا کہ ان سے پیار بھی بہت زیادہ تھا، اور یہ کہ وہ حسین ترین لوگوں میں سے تھے، بہت ہینڈسم، بہت خوبصورت تھے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 18 سال ہے، اور اس کے بعد 18-19 کے بیچ میں ہے، اور جو لوگ ہیں وہ بھی ان سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے اور ان کی اچھی عادات کی وجہ سے ان سے اتنا پیار کرتے ہیں مکہ کے، کہ جس وقت اب عبد المطلب ان کو لے کر جا رہے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے ان کی قربانی دینے کے لیے، اور چھری تیز کر رہے ہیں، تو لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے منع کیا، نہیں ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، یہ کیا بات ہے، اگر ایسا کیا یہ تو ایک عادت سی بن جائے گی، ایک سنت پڑ جائے گی، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی ہمارے بچے اس طرح سے جو ہیں وہ قربان کرنے پڑ جائیں، تو نہیں، اس کا یہ حل نہیں ہے، تم فلانی کاہنہ کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس کا کیا حل ہے، اور وہ جو بتاتی ہے۔ اور پھر جس طرح ہم نے پوری سٹوری جو ہے وہ انریول کی تھی، اور اس سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کاہنہ کے پاس گئے، اور اس کاہنہ نے یہ جو ہے وہ طریقہ نکالا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ ہر دفعہ 10 اونٹ رکھیں اس کے نام پہ، جب اس کا نام نکلے، آپ کے بچے کا نام نکلے تو آپ 10 اونٹ رکھیں اور 10 اونٹوں کی قربانیاں دیں، اور اس طرح سے 10 بار ہوا، اور 100 اونٹ ریڈ کیملز، جو آج کل آپ سمجھ لیں کہ آج کل کے دور میں فراری کے برابر ہیں۔ ریڈ کیمل اس دور میں ایک اتنا خوبصورت جانور، اتنا قیمتی جانور تھا کہ جس طرح آپ سمجھ لیں کہ فراری۔ تو 10 اونٹ ہر دفعہ جب نکلتے گئے تو 100 اونٹ ان کی جان کی قیمت طے پائی، اور آج تک پورے عرب میں، پورے مسلمان دنیا میں یہی رول جو ہے وہ چل رہا ہے کہ اسی طرح سے جو دیت ہے کسی بھی شخص کے قتل کی، جو کہ ایکسیڈنٹل قتل ہو جائے، جسے آپ کہتے ہیں ایکسیڈنٹل قتل ہو جائے، وہ آپ کو اسی طرح سے 100 اونٹ کی قیمت جو ہوتی ہے آج کل کے دور میں، اس کو وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور وہ ادا کی جاتی ہے۔ تو آج کل کے دور میں بھی ہے۔ میں آپ کو نام بتاتی ہوں 10 بچوں کے، 10 بیٹوں کے عبد المطلب کے۔ الحارث، جس کی ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم بھی کہ وہ سب سے بڑے بیٹے تھے عبد المطلب کے، ان کے بعد الزبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، عبد العزیٰ، الغداق، المقوم، سفار، العباس، عبد الکعبہ اینڈ حجل۔ ان کے بارے یہ تھوڑے سے ڈسپیوٹڈ ہیں کہ یہ ان کے بیٹے تھے، بیٹوں کے ہی نام ہیں یا ان کے سرونٹس کے نام ہیں، تو اس بارے میں ہم تھوڑا سا وہ ہیں۔ اور ان کی 6 بیٹیاں تھیں، ان 6 بیٹیوں کے نام یہ ہیں: برہ، عاتکہ، صفیہ، عروہ، امیہ۔ عبداللہ ابن عبد المطلب کی جو مدر ہیں ان کا نام تھا فاطمہ بنت عمر۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کے یہ 10 بیٹے ان کی 6 وائفس سے تھے۔ عبد المطلب نے
جو ہے وہ 6 شادیاں کی تھیں تقریباً، جس میں سے عبداللہ، ابو طالب، الحارث یہ ایک ہی مدر سے تھے، اور باقی جس طرح ابو لہب ہیں وہ ایک مدر سے تھے، اور اسی طرح صفیہ اور حمزہ جو ہیں وہ ایک مدر سے تھے. ان کی ہم آگے تھوڑی سی بات کریں گے. اینی ویز، اب یہ جس وقت یہ واقعہ ہو گیا اور اب عبد المطلب بڑے خوش ہوئے کہ ان کے سب سے پیارے بیٹے کی جان جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے اور ان کو اب اس کی قربانی نہیں دینی پڑے گی. تو اس کے بعد یہ آگے جا کے انہوں نے فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کی کہیں پر شادی طے کر دی جائے عبداللہ کی. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ عبداللہ بھی اس وقت اتنے بڑے تھے، مطلب 18-19 سال سے 18 سے 25 کے بیچ میں ان کی عمر تھی، اور یہ اس وقت اپنے والد کے ساتھ مختلف تجارتی قافلوں پر بھی جاتے رہتے تھے اور آتے جاتے رہتے تھے. اور پھر یہ بھی ہم نے بات کی کہ انتہائی خوش شکل، خوش اخلاق، خوش مزاج انسان تھے، جس کی وجہ سے پورا کا پورا مکہ انہیں بہت زیادہ پسند کرتا تھا. تو جس وقت عبد المطلب نے ارادہ کیا ان کی شادی کا، اور انہوں نے سوچا کہ ان کو جو ہے وہ ان کی شادی کی جائے کسی بہت اچھے اعلیٰ قسم کے گھر کے اندر، تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے قبیلوں میں دیکھنا شروع کیا جو کہ قریش کے ہی سب ٹرائبس تھے، سب چھوٹے. تو انہیں بنو زہرہ کی ایک لڑکی پسند آئی جس کا نام تھا آمنہ. بنو زہرہ کا قبیلے کے جو سردار تھے ان کا نام تھا وہب، اور آمنہ جو ہے ان کی چھوٹی بیٹی تھیں جن کا نام تھا آمنہ بنت وہب. اور ان کو زہرۃ المکہ بھی کہا جاتا تھا کہ مکہ کا خوبصورت فلاور، یعنی کہ یہ بھی اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھیں، اخلاق میں، اور بہت اعلیٰ پائے کی خاتون تھیں. اور ہم یہ بھی بات پہلے کر چکے ہیں کہ جو اچھی فیملیز کی جو خواتین تھیں ان کا سٹیٹس بہت ہی ہائی تھا، تو یہ بھی ان خواتین میں سے آتی ہیں. اینی ویز، لیکن بہت سارے جو ہے نا وہ ہمارے بکس کے اندر ہمارے ہسٹورینز نے بہت سارے ایسے واقعات نقل کیے ہوئے ہیں جن کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن آپ کو متعدد بکس میں نظر آئیں گے، جیسے کہ ابن کثیر ہے، ایون ابن اسحاق اور ابن ہشام کا تو یہ تھا کہ انہوں نے تو کوئی سند چیک ہی نہیں کی تھی. انہوں نے تو جو بھی ان کو مل رہا تھا، جہاں سے بھی مل رہا تھا، بنا تصدیق کیے اپنی کتابوں کے اندر ڈالا تھا. اسی طرح ابن کثیر نے بھی جب اپنی پوری کی پوری تاریخ لکھی ہے اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برتھ کے پیسیجز اور ان کی پوری سیرہ کے پیسیجز ڈالے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ ہمیں کسی قسم کی وہ نظر نہیں آتی ہے، بہت کہ انہوں نے بہت چھان پٹک کی ہو، بہت انہوں نے ریسرچ کی ہو اور اس کے بعد کچھ کیا ہو، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے ہم بہت زیادہ واقعات پہ نہیں جائیں گے. میں آپ کو اوپر سے گلاس اوور کروں گی، کیونکہ ہمارے یہاں جب میلاد وغیرہ ہوتا ہے تو بہت ڈیٹیل میں بہت عجیب جو ہیں وہ واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی. تو پہلی چیز جو کہ ہر کتاب میں آلموسٹ مینشن کی گئی ہے وہ یہ تھی کہ عبداللہ کی جس وقت عبد المطلب نے شادی کا ارادہ کیا تو کہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی حسین تھے، لیکن ان کے چہرے پہ ایک خاص قسم کا نور آیا ہوا تھا، اور اس نور کی وجہ سے مکہ کی کئی خواتین ایسی تھیں جو ان کی طرف بڑی اٹریکٹڈ تھیں، جو چاہتی تھیں کہ ان سے شادی کریں. ان میں سے ایک کا ذکر کافی آتا ہے جن کا نام تھا قتال، اور کہتے ہیں کہ یہ نوفل کی بہن تھیں یا کچھ. تو ان کا ذکر آتا ہے کہ یہ ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے خود جا کے اپنے آپ کو پیش کیا تھا شادی کے لیے عبداللہ کو، مگر عبداللہ نے کہا کہ نہیں، میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں، اور جہاں وہ طے کریں گے میں وہیں پہ خوش ہوں گا. تو انہوں نے ان کا پروپوزل نائسلی ریجیکٹ کر دیا تھا، اور کافی انہوں نے سوگ منایا جو قتال تھیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی خاتون تھیں جن کا نام بھی موجود ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی امپورٹنس ہے کہ ان کا نام ہم دیکھیں. انہوں نے بھی اسی طرح ان کو اپروچ کیا، اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ عبداللہ سے ان کی شادی ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکا. ان کو بھی وہی جواب دیا عبداللہ نے کہ بلکہ یہ جو دوسری خاتون تھی انہوں نے تو ان کو یہاں تک آفر کیا کہ جو اونٹ یا جو مال و دولت تمہارے والد نے گنوا دی ہے تمہیں بچانے کے لیے، میں تمہیں وہ سب پے کرنے کو تیار ہوں، یعنی کہ میری طرف سے وہ 100 اونٹ اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ میری طرف سے لے لینا. مگر عبداللہ نے انہیں بھی انکار کر دیا، اور انہیں بھی وہی جواب دیا کہ نہیں، میں وہیں پہ شادی کروں گا اور وہیں پہ میری بات ہوگی جہاں پہ میرے والد چاہتے ہیں. اس کے بعد عبد المطلب ان کو لے گئے
بنو زہرہ کے اس گھر میں. اچھا اس کے بیچ میں بھی ایک اور بھی چیز ہے. ان دو عورتوں کے علاوہ ایک اور خاتون ملی جو کہ کاہنہ تھی. کوئی کاہنہ تھی جس وقت عبد المطلب جا رہے تھے تو ان کو رستے میں یہ کاہنہ ملی، اور یا کاہن تھا، کوئی میجیشین تھا یا کوئی عورت تھی کاہنہ، اور اس نے عبد المطلب سے کہا کہ میں آپ کی جو ہے نا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے جسم کا کچھ حصہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو عبد المطلب نے کہا کہ ہاں ایز لانگ ایز اٹس ناٹ مائی اورا، مطلب میرا اورا جو ہے میرے مطلب پرائیویٹ پارٹس ہیں تو اٹس اوکے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں، مجھے اپنے ہاتھ دکھا دیں. تو اس نے ہاتھ دیکھے اور ہاتھ دیکھ کے کہا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں نبوت ہے اور ایک ہاتھ میں لیڈرشپ ہے، مطلب حکومت ہے اور ایک ہاتھ میں نبوت ہے. تو جو ہے عبد المطلب بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ اچھا یہ کیا بات ہے، کیا کہہ رہی ہو. تو اور اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بنو زہرہ جا رہا ہوں جو سب ٹرائب ہے. تو اس عورت نے کہا کہ آپ نہ وہاں پہ کسی سے شادی کر لیں، کیونکہ یہ نبوت اور یہ جو حکومت ہے یہ آپ کو بنو زہرہ سے ہی، مطلب وہاں پہ کسی سے شادی کرنے کے بعد ہی ملے گی. تو اس واقعے کے بعد جب عبد المطلب گئے بنو زہرہ اور انہوں نے آمنہ بنت وہب سے عبداللہ کی شادی طے کر دی، تو وہاں پر ایک اور خاتون تھیں جن سے انہوں نے خود بھی شادی کی عبد المطلب نے، اور ان خاتون سے ان کے جو ہیں وہ حمزہ اور صفیہ پیدا ہوئے. ان کے بچے حمزہ اور صفیہ پیدا ہوئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ عبداللہ اور آمنہ سے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو جس وقت یہ دونوں باپ بیٹا واپس آ رہے تھے، شادی کر کے ان کو لے کے واپس آ رہے ہیں، تو رستے میں جو ہے دوبارہ انہی خواتین سے جو ہے نا وہ ٹاکرا ہوا ان کا. تو لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے یہ کہا کہ عبداللہ جو ہے نا وہ باپ کے اوپر بازی لے گئے، یعنی کہ لڑکی لانے میں وہ باپ کے اوپر بازی لے گئے، یہ کہا لوگوں نے. اور اس کے بعد عبداللہ جب وہ واپس اس عورت سے ملے جس نے ان کو 100 اونٹ آفر کیے تھے کہ مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں 100 اونٹ دے دوں گی، تو اس نے اس سے کہا کہ عبداللہ نے کہا اب تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اب میں شادی کر کے آ گیا ہوں تو اب مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس عورت نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، کیونکہ تمہارے چہرے پہ جو نور تھا شادی سے پہلے وہ اب نکل چکا ہے، وہ جا چکا ہے، تو اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہی بات قتال نے بھی کی، جو پہلی ان کی ڈیمسیل آپ جسے کہہ لیں کہ کنواری وشیزہ جو کہ چاہتی تھیں کہ ان سے شادی کر لیں، یہی بات جب جا کے عبداللہ نے ان سے کی کہ اب تمہاری آفر کا کیا ہوا، آپ کیا اب ہم نہیں شادی کر سکتے؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تمہارے چہرے پر جب تم جا رہے تھے اس وقت ایسا نور تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ نور مجھے مل جائے اس شادی کے تھرو، اور اب جب کہ تم شادی کر کے آ گئے ہو تو یقیناً وہ نور تمہاری بیوی میں ٹرانسفر ہو گیا، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. تو اور یہی کہتے ہیں ہسٹورینز وغیرہ کہ وہ نور جو ہے وہ نور نبوت تھا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی ایک بشارت تھی، ایک نور تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو دیا، اور ان سے جو ہے وہ آمنہ میں ٹرانسفر ہوا، اور ٹرانسفر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اور آمنہ جو ہیں کہتے ہیں کہ بہت کم دن شادی کے بعد جو ہیں وہ اکٹھے رہے، تقریباً 3 سے 5 دن کہا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ لوگ اکٹھے رہ سکے. اس کے بعد جو ہے قافلہ تیار کھڑا ہوا تھا جو کہ تجارت کے لیے جا رہا تھا. تو ایک نریشن کے مطابق جو عبداللہ کو عبد المطلب مدینہ ہی صرف روانہ کر رہے تھے، اور وہاں پہ کچھ کھجوروں کی تجارت کرنی تھی یا کچھ تھا. اور ایک دوسری نریشن اس میں تھا کہ سیریا شام بھیجا گیا تھا عبداللہ کو، اور وہاں سے واپسی پر ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ وہ آگے جانے کے قابل نہ رہے، اور مدینہ کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ انہوں نے قافلے والوں کو کہا کہ میں تم لوگوں کو بہت ڈیلے کر رہا ہوں، میری وجہ سے یہ قافلہ اپنے مقام پہ پہنچنے میں بہت ڈیلے ہو رہا ہے، تو آپ لوگ ایسا کرو کہ آپ لوگ آگے جاؤ، مکہ پہنچو، اور میں کچھ دن مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں آرام کروں گا، اور میں وہاں آرام کرنے کے بعد پھر آؤں گا مکہ. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مدینہ میں ان کے کون سے رشتہ دار تھے. تو پچھلی ویڈیو آپ واچ کریں یا اس سے ریفر کریں،
آپ کو پتہ چل جائے گا عبد المطلب مدینہ سے ہی آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ عبد المطلب کی مدر، ان کے ماموں، ان کی والدہ جو ہیں وہ وہاں مدینہ میں موجود تھیں، تو عبداللہ کی سگی دادی جو ہیں وہ مدینہ میں موجود تھی، جن کے پاس عبداللہ رکے، اور رک کے انہوں نے وہاں پر اپنی علالت کے دن گزارے، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اور ان کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی، اور ان کو وہیں پر دفنایا گیا، وہیں پر ایک مطلب ان کے خاندان کے ہی کسی شخص کے گھر کے صحن میں ان کو دفنایا گیا عبداللہ کو۔ تو اس طرح سے جو ہے عبداللہ کی وفات ہو گئی، اور پیچھے سے آمنہ جو ہیں وہ پریگننٹ تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی، یہ بھی کہا جاتا ہے، اور کہیں کہیں پر یہ بھی ملتا ہے کہ نہیں 2 ماہ کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اینی ویز کہ شادی کے 4-5 دن رات ایک ساتھ گزارنے کے بعد آمنہ اور عبداللہ کی دوبارہ ملاقات ہرگز نہیں ہوئی، اور اس طرح سے عبداللہ کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی۔ پورا قافلہ جب مکہ واپس پہنچا اور لوگوں نے، اور آمنہ ظاہر بہت خوش تھیں، خوشخبری ان کو سنانا چاہتی تھیں، تو پتہ چلا کہ وہ نہیں آئے ان کے ساتھ، اور وہ بیمار ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ عبداللہ کی اس طرح سے ڈیتھ ہو گئی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ کون سا وقت، اب ہم وقت کی بات کرتے ہیں، ڈیٹس وغیرہ کی، کہ یہ کون سی ڈیٹس ہیں اور کون سا وقت ہے جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے۔ تو جناب منتھ جو ہے اس کے اوپر زیادہ تر ہسٹورینز کا اجماع ہے کہ منتھ تو ربیع الاول کا تھا، لیکن پھر بھی 1-2 ایسے لوگ ضرور ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول نہیں رمضان تھا، لیکن زیادہ تر لوگوں کا، زیادہ تر ہسٹورینز کا اجماع یہی ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور دن جو ہے وہ پیر کا تھا، کیونکہ یہ جو دن پیر کا تھا اس کی تو ہمیں اطلاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں، کیونکہ ایک بار کسی نے دریافت کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کیوں رکھتے ہیں یہ روزہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، اور جس دن میرے اوپر میں نے ہجرت کی، اور اس وجہ سے میں یہ روزہ رکھتا ہوں۔ لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی دن ہوئی، پیر کے روز ہی ہوئی، تو پیر کا روز جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا معتبر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر وہ شخص جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، مولود بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کی ہی سنت پہ عمل کیا جائے اور پیر کے روز روزہ رکھا جائے، ہر پیر کو روزہ رکھیں آپ، اس سے بہتر ان کی برتھ ڈے سیلیبریشن اور کوئی ہوتی نہیں۔ مطلب ہم سال میں ایک دفعہ منانے کی بات کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے منا رہے ہیں، تو اگر آپ نے ان کی سنہ بھی فالو کرنی ہے اور ان کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرنی ہے، تو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ پیر کا روزہ لازمی رکھیں۔ جب آپ پیر کا روزہ رکھیں گے تو آپ ان کی جو ہے وہ ساری سنہ مکمل کریں۔ تو پیر کے دن کی اہمیت بہت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، اس دن وہ پیدا ہوئے، اس دن ان کو نبوت ملی، اس دن انہوں نے ہجرہ شروع کی مدینہ کی طرف، اس دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن کعبہ کا جو ہے وہ حجر اسود جب لگایا گیا، جب کعبہ رینوویٹ ہوا، اس کی ہم آگے سٹوری بات کریں گے، تو وہ بھی پیر کے دن ہی ہوا۔ اور بھی بہت ساری ہمیں ایسی چیزیں بابرکت کام جو ہیں، کہتے ہیں مکہ فتح بھی اسی طرح ہوا تھا۔ تو اب یہ بتائیں، یہ بات ہو گئی کہ پیر کا دن تھا، اب بات ہوتی ہے ڈیٹ کی کہ کون سی ایگزیکٹ ڈیٹ تھی۔ اگر دیکھا جائے تو حقیقتاً کسی کو بھی صحیح ڈیٹ نہیں معلوم۔ جو ارلیسٹ ہمارے اسکالرز ہیں، ابن اسحاق، ابن ہشام ہیں، انہوں نے 10 ربیع الاول بھی کہا ہے اور 12 ربیع الاول بھی کہا ہے۔ تو اب 12 ربیع الاول آپ کو ملتی ہے کچھ جگہوں سے، لیکن اس کے علاوہ بھی اتنی زیادہ ڈیٹس ہیں جو آپ کو ہسٹری کی بک سے ملتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 2 ربیع الاول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2 ربیع الاول کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پھر کہیں کہیں پر 8 ربیع الاول بھی ہے، پھر کہیں پر آپ کو 9 ربیع الاول بھی ملتا ہے، 12 ربیع الاول بھی ملتا ہے، پھر آپ کو
17 ربیع الاول کی بھی ڈیٹ ملتی ہے، 22 ربیع الاول کی بھی ملتی ہے، تو آپ اس میں سے کس کے اوپر جائیں گے؟ زیادہ تر لوگوں نے 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ پک کیا ہے بیچ میں سے، لیکن اور یہ میری پرسنل رائے ہے، اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں، یو کین ٹیک اٹ اور لیو اٹ، کہ 12 ربیع الاول کو اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ ان کی ڈیتھ ضرور ہوئی تھی۔ 12 ربیع الاول کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ تو مجھے اس چیز میں بہت عجیب لگتا ہے جب لوگ صرف 12 ربیع الاول کو مولد مناتے ہیں اور اتنی خوشیاں مناتے ہیں کہ آپ مطلب اس بات کو نہ بھولیں کہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کا ہمیں کچھ نہیں پتہ، اس کے بارے میں کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے، فکس ڈیٹ نہیں ہے، لیکن ڈیٹ آف ڈیتھ تو کمپلیٹلی جو ہے وہ نوٹڈ ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے۔ اب کیوں نہیں وہ سب ڈاکیومنٹڈ؟ وہ اس لیے نہیں ڈاکیومنٹڈ کیونکہ اس وقت کون تھا جو ہسٹری لکھ رہا تھا؟ ہم جانتے ہیں اور ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ عربوں میں تو رسم الخط ہی نہیں تھا، لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کہ ڈاکیومنٹ کرتا ہسٹری۔ ان کا جو واحد طریقہ تھا ہسٹری کو یاد رکھنے کا یا آگے پہنچانے کا، وہ صرف اور صرف بول کے شاعری کر کے ایک دوسرے کو پاس آن کرتے تھے، وہ جو بھی انفارمیشن تھی اس کی، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی ہیں، کافی کچھ ملتی ہیں مگر اتنی زیادہ پھر بھی نہیں ہے کہ ہم جس کے اوپر فلی ریلائی کر سکیں۔ تو جب ہم اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں اصل میں جو ہسٹری ڈاکیومنٹ ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ڈاکیومنٹ ہوئی، وہ شروع ہوئی ہجرت کے بعد، اور ہجرت کے بعد کی جتنی سیرہ ہے وہ تقریباً 3 گنا ہے اس سیرہ کے جو کہ اس سے پہلے کی ہے۔ تو آپ دیکھیں 1:3 کا ریشو ہے مکن پیریڈ اور مدینن پیریڈ کا۔ مدینن پیریڈ جو ہے وہ 3 گنا ہے مکن پیریڈ سے۔ تو اس 1% کے اندر بھی یا اس ایک حصے کے چوتھائی حصے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنی ہمیں سیرہ جو ہے وہ کتنی ہسٹری مل سکتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی یا ان کے پیرنٹس کی یا ان کے چائلڈہڈ کی۔ زیادہ تر نریشنز جو ہیں وہ میڈ اپ ہیں، ان میں سے اوتھینٹک بہت کم ہے۔ اوتھینٹک کوئی ایسی خاص نریشنز نہیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اوتھینٹک ہیں یا ہم ان کے اوپر ریلائی کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا جاننا اگر اس کا کوئی پارٹ ہمارے ایمان پہ فرق ڈال رہا ہوتا، ہماری پریکٹسز پہ، ہمارے دین کیوں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ یا ان کی چائلڈہڈ، ان کا بچپن، یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کے اوپر کوئی خاص خاطر خواہ اثر نہیں ڈالتے، اس لیے ان کو پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، ان کے اوپر بلیو کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بالکل بھی کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ آپ ان کو سنیں، انجوائے کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے طور پہ، ایک بایوگرافی کے طور پہ، لیکن اس کا تعلق نہ آپ کے ایمان سے ہے نہ آپ کی بلیف سے ہے۔ اور گریز کریں ایسے سارے واقعات کو پھیلانے سے اور کرنے سے جو بہت غیر مرئی لگتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں، آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کا کیا حال ہے اور وہ کس طرح سے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اور انہوں نے کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، جو کہ ان کے سامنے میریکیولسلی پیدا ہوئے، بچپن میں پالنے میں، یعنی کہ وہ چند دنوں کے انفینٹ تھے جس وقت وہ بول رہے تھے، اتنے سارے ان کے سامنے میریکلز آئے، اور اس کے باوجود انہوں نے کانسپریسیز کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک پہنچا دیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اگر یہ یہودی وہاں پر بھی موجود ہیں، یہ یہودی کئی وقت پہلے سے مکہ میں بھی آ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے آ چکے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں نے، ان کی کہانت نے ان کو بتا دیا ہے کہ رسول جو آخری رسول ہیں ان کا ظہور ہونے والا ہے، ان کا ظہور کہیں یہاں پر اس علاقے میں کہیں ہونے والا ہے، اس لیے وہ مدینہ میں ڈیٹ پامس والی جگہ پر جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اگر ان کو اتنا کلیئرلی ان کو پتہ ہوتا، اگر یہ اتنا ویل ڈاکیومنٹڈ ایونٹ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ اوپن اور اتنا بڑا اور اتنا میریکولس ایونٹ بنایا ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا ان کو پتہ نہیں لگ جاتا؟ کیا وہ پھر سے اسی وقت کانسپریسیز نہ شروع کر دیتے؟ پھر وہ اس وقت تک کا ویٹ کیوں کرتے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ؟ یہ تھوڑی سی چیزیں جو کہ ہمیں سوچنی چاہیے۔
پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے کس طرح سے تھے، اور کس طرح ان کو لوگوں نے ٹریٹ کیا. اگر ہر ایک کو اس بات کا اندازہ ہوتا کہ یہ بچہ انتہائی اسپیشل ہے، یا ان کے ساتھ جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی جب وہ چلتے تھے ان کے اوپر بادل کا ٹکڑا سایہ کی ہوتا تھا، اور یہ سب اتنی آبویس چیزیں تو کیا یہ لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ اور وہ بچہ ویسے ہی مشہور نہ ہو جاتا بہت زیادہ بچپن میں. آج کل ہم دیکھ لیتے ہیں نا کس طرح ایک چھوٹا سا ایونٹ کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کو فوراً پیر بابا بنا کے اور برکتیں لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں ان سے ہم، کہ جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیں یا کچھ کر دیں. تو جسٹ امیجن کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر بہت زیادہ میریکولس ایونٹ ہوتے بچپن میں تو کیا ہوتا. ہوئے ہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے ہر طرف سے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آئیڈینٹی بڑی چھپا کے رکھی ہے جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت نہیں آ گئی، اور جب تک کہ ان کی نبوت دنیا کے اوپر ظاہر نہیں ہو گئی، جب تک کہ ان کا جو پورا کا پورا ان کی جو پوزیشن تھی، ان کی جو ذات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت چھپا کے اور بڑی حفاظت میں رکھا. بہرحال بات کرتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی. تو پیدائش کے وقت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت آمنہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا. اچھا، اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ایک بات نریٹ کرتے ہیں اپنی پیدائش کے متعلق، ایک تو یہی جو میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ میں اس روز پیدا ہوا تھا پیر کے دن کے متعلق. دوسری بات جو ہے وہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتی ہیں کہ ان کی جو مدر تھیں آمنہ، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے رحم سے، ان کے پیٹ سے ایک روشنی نکل رہی ہے، ایک شدید نورانی قسم کی روشنی نکل رہی ہے جو کہ آل دا وے سیریا اور شام کے محلوں میں پہنچ گئی ہے اور وہاں پر روشن کر رہی ہے. تو اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو یہ ہمیں دس از دا اونلی تھنگ، دس از دا اونلی نریشن جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، جو کہ انہوں نے خود اپنے بارے میں اپنی برتھ سے پہلے کا بتایا. پھر اس کے بعد آمنہ جو ہیں ان کے پاس کون لوگ موجود تھے جو کہ آمنہ کی ہر بات کو جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کر رہے تھے. ان کے پاس صرف اور صرف 2 خواتین ایٹ دا ٹائم آف برتھ جو ہے وہ موجود تھیں. ایک ان میں سے عبد الرحمن بن عوف کی ماں، ان کی جو مدر تھیں وہ تھیں، اور ایک ان میں سے تھیں ام ایمن. یہ 2-3 خواتین تھیں جو کہ موجود تھیں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر جو ہیں آمنہ، انہوں نے جو چیزیں وہ بتاتے ہیں ان میں سے ایک چیز تو یہ تھی کہ ان کو پوری پریگننسی کے دوران انہیں کسی قسم کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور ان کی طبیعت کسی حالت میں بھی خراب نہیں ہوئی. ان کی پریگننسی بہت ہی آسان گزری اور ایک انتہائی آسان چائلڈ برتھ تھی کہ کبھی ان کو کسی قسم کا کوئی درد محسوس نہیں ہوا اور کوئی ان کو کسی تکلیف سے گزرنا نہیں پڑا. یہ ان کے لیے تھا. پھر وہ خوابوں کی بات کرتی تھیں جس میں ایک یہ خواب بھی شامل تھا جو میں آپ کو سنا چکی ہوں، اور 1-2 خواب تھے، اور 1-2 ایسے الیبوریٹڈ خواب ہیں جو کہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ ان کے پاس انبیاء اور رسول آتے تھے، ان کو بشارتیں دیتے تھے یا فرشتے آتے تھے. تو میرا چھوٹا سا دماغ اور میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ آمنہ بنت وہب ایک عام سی خاتون تھیں وہاں پہ رہنے والی، جن کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے، اور بہت چھوٹی عمر کی، 18-20 سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی. تو اور ان کو اس وقت انبیاء اور رسول کا کوئی بتانے والا نہیں ہے وہاں پہ. یعنی کہ یہ ایسا وقت ہے، بیچ کا وقت ہے کہ اس میں کوئی نبی نہیں ہے. اور عرب کی ہم نے پوری جینیالوجی کی اور ہم نے پورے اس کے ایٹماسفیئر کی اور وہاں کے ریلیجنس کی بات کی کہ وہاں پہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے اس وقت خصوصاً کہ رسول کون ہے، نبی کون ہے. اور وہ آئے تھے ان کے اوپر ہزاروں سال پہلے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد اس قوم کے اوپر اسپیسیفکلی کوئی نبی نہیں آیا. تو اگر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سب خواب دیکھتی بھی ہیں اور وہ کسی سے بیان بھی کرتی ہیں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ انہوں نے رسول خواب میں دیکھے، انبیاء دیکھے خواب میں جو ان کو بشارتیں دیتے تھے، یا انہوں نے فرشتوں کو دیکھا.
چلے فرشتے ہو سکتا ہے کسی ایک الگ اس میں آئیں، لیکن ان کو کیسے پتہ کہ وہ رسول تھے؟ اور رسول اگر ان کو پتہ تھا کہ وہ رسول تھے تو پھر ان کو کیسے نہیں پتہ تھا کہ رسول کیا ہوتے ہیں اور تعلیمات کیا ہوتی ہیں؟ بہرحال یہ ایک کنفیوژن ہے جس کو محبت کرنے والے بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ بالکل زیادہ نیچے کر دیتا ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں ہمیں بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے. واللہ عالم، یہ سب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. زیادہ تر نریشنز ان اوتھینٹک ہیں بکس میں ان واقعات کے متعلق، اور ہمیں تھوڑا سا سوچنا بھی چاہیے ان کے متعلق. جب ہم کوئی ایسا واقعہ سنتے ہیں تو اس کے متعلق سوچنا بھی چاہیے. اچھا، اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں وہ ایونٹس جو دنیا میں ہوئے. دنیا میں کچھ ایسے ایونٹس ہوئے کہ جن کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ لگا دوسروں کو. وہ دوسرے کون تھے؟ ہم نے بات کی تھی کہ ایک تو ایسے کچھ حنیف موجود تھے، ایک جو ہے وہ جو پرانے کچھ رہ گئے تھے، جو صحیح والے کرسچنز جو تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح ماننے والے تھے، ان میں سے کچھ رہ گئے تھے، اور جس کی مثال ہمیں حضرت سلمان فارسی کے جو واقعہ ہے اس سے ملتی ہے. کیونکہ حضرت سلمان فارسی نے اپنا یہودی کہہ رہی ہوں، اپنا زورسٹرین آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ وہاں سے نکل کر ڈفرینٹ اسی طرح کے مونکس کے پاس گئے تھے، راہبوں کے پاس گئے، اور وہ ایک کے بعد جب ایک مرنے والا ہوتا تو وہ دوسرے کے پاس ان کو بھیج دیتا، دوسرا مرنے والا تیسرے کے پاس بھیج دیتا، یہاں تک کہ وہ آخری ایسے مونک کے پاس گئے کہ جس نے ان کو یہ اطلاع دی کہ وہاں پر سرزمین عرب پر آنے والے ہیں وہ نبی، آخری نبی، تم وہاں چلے جاؤ اور وہیں پہ تمہیں جو ہے نا اب صحیح کا ریلیجن اور جس کی تمہیں اطاعت کرنی ہے یا کرنی چاہیے وہ تمہیں وہیں پہ ملے گا. تو حضرت سلمان فارسی کی اسٹوری سے ہمیں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں جگہ جگہ یہودیوں میں بھی ایسے راہب موجود تھے اور نصرانیوں میں بھی ایسے راہب اور ایسے لوگ موجود تھے جو کہ جانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ آ کے وہاں پہ رہ رہے تھے، ان کو پتہ تھا. اب اللہ تعالیٰ اب ان تک کس طرح سے نیوز پہنچی؟ ان تک نیوز اس طرح سے پہنچی کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روز جو ہے وہ ولادت ہوئی، اس روز اتنا شدید زلزلہ آیا. قیصر و کسریٰ رومن پرشین جو سلطنت ہے وہاں پر اتنا زیادہ شدید زلزلہ آیا کہ کسریٰ جو تھا اس کے محل کی 14 بیلکنیز، جو ایکسٹینڈڈ بیلکنیز یا جو ان کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی باہر، 14 بیلکنیز باقاعدہ ٹوٹ کے گر گئیں، یعنی کہ وہ irreparable حالت میں آ گئیں، اتنا شدید زلزلہ تھا. اور پھر جو اس کے یہ جو کسریٰ تھا، اس کے محل میں ایک شخص تھا جس نے، جو کہ بڑا کاہن تھا، بہت پہنچا ہوا، مطلب ایڈوائزر ٹائپ کا شخص، اور ساتھ ساتھ شاید کہانت بھی جانتا تھا. اس نے خواب دیکھا کچھ اس طرح کا. اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت موٹا تازہ عربی کیمل جو ہے نا، لیکن ایجڈ، کافی ایج کا، وہ ہرا رہا ہے، مطلب ایک ریس ہو رہی ہے، اس میں وہ ایک تیز ترین ینگ گھوڑے کو ہرا رہا ہے اور اس سے آگے نکل گیا. تو یہ اس نے خواب میں دیکھا. اب جب یہ سارے واقعات ہوئے تو اس کسریٰ نے، محل کا جو لیڈر تھا، اس نے اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کیا اور اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیسے جو ہے نا یہ سب ہو رہا ہے، اور ان سب کی مجھے کوئی ایکسپلینیشن دے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اس کی ایکسپلینیشن، اچھا یہ خوابوں کی تعبیر بھی کرتا تھا، ظاہر ہے کاہن تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرزمین عرب کے اوپر کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، کچھ ایسا ہوا ہے، اور اندازہ یہ لگاتا ہوں میں کہ وہ ہمیں پچھاڑ دے گا. جو کچھ بھی وہاں پر ہوا ہے، کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس میں. اچھا یہ تھا ایک طرف. دوسری طرف جو جوز تھے، جو مدینہ کے جوز تھے، کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت وہ علم نجوم بھی بہت زیادہ جانتے تھے، ان کے پاس یہ کتاب کا علم بھی تھا، سارا کچھ تھا. تو وہ بہت اس بات کو جو ہے وہ کرتے تھے کہ ان میں سے
جو راہب تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چلا گیا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. لوگوں نے پوچھا کیا نکل گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی. آج ہم نے وہ ستارہ طلوع ہوتے دیکھا ہے جو کہ صرف کسی نبی کی پیدائش کے اوپر طلوع ہوتا ہے، اور لیکن ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہمارے پاس ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا جو کہ ان نشانیوں کے ساتھ ہو جو ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے اگلے نبی کی بشارت کے طور پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نکل گئی ہے. تو اب وہ کہاں گئی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو تھے راہب تھے ان کو یہ تو اندازہ تھا کہ نبی کی پیدائش ہو گئی، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ کہاں، کس جگہ پر، ان سے کتنا قریب. اور ان کو یہ پتہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں چنا، کیونکہ یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اسی انتظار میں. اینی ویز پھر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود بتاتے ہیں، ہم پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی طرف جاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میری ولادت جو ہے نا، وہ میری ولادت سعادت جو ہے وہ صرف اور صرف ایک بہت ہی حلال نکاح کا نتیجہ ہے، اور میرے خاندان میں سے کبھی کسی نے زناکاری نہیں کی. اس بات کو ایکسپلین اس طرح سے کرتے ہیں ہسٹورینز کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان میں، پوری نسلوں میں جو ہے وہ، اگر آپ پیچھے تک چل جائیں ابراہیم علیہ السلام تک، کوئی ولد زنا نہیں ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے ان کے جتنے دادا پردادا اور جتنے لوگ ہیں وہ باقاعدہ نکاح کے بعد ہی ان کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ان میں کوئی ایسا ولد زنا نہیں ہے. یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی حدیث ہے، اس لیے میں نے اس کو بتانا جو ہے وہ مناسب سمجھا. اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ عبد المطلب جو ہیں ان کو کسی شخص نے جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عبد المطلب کا ہاتھ دیکھ کے جو ہے وہ کاہن نے بتا دیا تھا انہیں کہ نبوت اور جو حکومت ہے وہ آپ کے پاس آنے والی ہے، لیکن وہ بنو زہرہ کے تھرو آئے گی، تو آپ وہاں شادی کریں. تو عبد المطلب نے بھی وہاں شادی کی اور اپنے بیٹے کی بھی وہاں شادی کی. تو ان کو آئیڈیا تھا تھوڑا بہت، اور کہتے ہیں کہ عبد المطلب کو بھی خواب آئے، اور جس وقت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آتے تھے تو وہ جا کے ان کو بیان کرتی تھیں، وہ عبد المطلب کو بتاتی تھیں کہ مجھے اس طرح خواب آیا ہے. اور عبد المطلب پھر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے دعا کرتے تھے اپنے آنے والے بچے کی زندگی اور بہتری کے لیے اور نظر بد سے بچانے کے لیے، ان کے لیے وہاں پہ دعائیں خانہ کعبہ میں کرتے تھے. تو جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اب ہم ان کے میریکلز کو جو ہے پھر بیچ میں تھوڑا سا اسٹاپ لگا کے پھر تھوڑا سا ریورس گیئر لگا رہے ہیں اور ان کی پیدائش کی طرف جا رہے ہیں. تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور خواتین نے ان کو ملوایا عبد المطلب سے، اور عبد المطلب ان کو گود میں لے کر بیت اللہ گئے اور وہاں پر ان کے لیے بہت دعا کی، اور انہوں نے دعا کے ساتھ پھر اپنے روایتی طریقے میں انہوں نے اشعار کہے، بڑے خوبصورت اشعار کہے، جس میں کہ انہوں نے اپنے اس بچے کی، اس پوتے کی مدح سرائی کی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اس خوبصورت سے بچے کو اللہ تعالیٰ بہت برکت والا اور بہت عزت والا بنا دیں، اور اس کو ہر ایک آنکھ بری نظر سے بچائیں، اور اس کی زندگی اور اس کی حفاظت کریں، اور اس کو بہت اسٹرانگ آدمی جو ہے وہ آدمی کی صورت میں اس کو بڑا کریں، یہ سب کچھ. اور پھر کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیا محمد. لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیوں دیا ہے، تو محمد کا مطلب ہوتا ہے امیزنگ، بہت ہی حسین طریقے سے اور بہت ہی امیزنگ طریقے سے کانسٹنٹلی جس کی تعریف کی جاتی رہے، کانسٹنٹلی پریز کیا جانے والا شخص، اور امیزنگلی ورڈز کے ساتھ بہت خوبصورت ترین تعریف کے ساتھ تعریف کیا جانے والا شخص، محمد کا مطلب یہ ہے. لیکن ان کی جو مدر تھیں، کہتے ہیں کہ ان کو خواب میں اس بات کی بشارت ہوئی تھی کہ ان کا نام، اس بچے کا نام احمد رکھیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے پکارنا زیادہ پسند کرتی تھیں. اور احمد کا مطلب ہے، احمد کا بھی آلموسٹ سیم مطلب ہے کہ ایسا شخص جس کو کانسٹنٹلی بہت زیادہ پریز کیا جائے، بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے.
تو یہ 2 نام تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا اور ان کی مدر نے دیے، اور جن سے وہ مشہور ہوئے. اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بائبل کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم احمد کے نام سے جو ہیں وہ موجود ہیں، جو اوریجنل بائبل ہے، پرانی ہے. جو آج کل کی نیو بائبلز ہیں اس میں تو انہوں نے اتنی چینجز کر دی ہیں، مطلب میں ہی اتنا کچھ بدل دیا ہے کہ ایک عام کرسچن بھی ریڈ کر کے شاید اس تک نہیں پہنچ سکتا. تو پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اپنے ناموں کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے بہت سے نام ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بہت سے نام ہیں. میں احمد ہوں اور میں الماحی ہوں. میرا نام ہے الماحی. ماحی کا مطلب وہ جو کہ ختم کرتا ہے، ریموو کرتا ہے، ایریڈیکیٹ کرتا ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو میرے ذریعے ختم کرنا ہے. میں حاشر ہوں. حاشر کا مطلب وہ جو کہ اکٹھا کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تمام قریش اور تمام عرب جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے، ایک انڈر ون سنگل یونائٹڈ نیشن اور حکومت کے وہ اندر آ گئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حاشر بھی ہے. اور پھر میں عاقب ہوں، یعنی کہ وہ جو کہ سب سے آخر میں آتا ہے، آخری میں اپنے پیغمبروں میں سے سب سے آخر. اور پھر میں خاتم ہوں، یعنی کہ سیل، مہر. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام خاتم بھی رکھا ہے، یعنی کہ رسولوں کی مہر، آخری رسول جسے کہتے ہیں، خاتم بھی ہیں. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اس دین کو نہ صرف اسٹیبلش کریں گے اور اس دین کو پرفیکٹ کریں گے، اس دین کو پھیلایا بھی جائے گا. تو یہ بھی ایک بڑی اوتھینٹک حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ناموں کے بارے میں. پھر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب خانہ کعبہ لے کر گئے، ان کا نام رکھا، اور کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے وہیں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کی، جسے ہم ختنہ کہتے ہیں یا سرکمسیژن کہہ لیں، کہ انہوں نے خود کی. اچھا، اب پھر ہمیں بعد میں ایک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے پرائیویٹ پارٹس آج تک کسی نے نہیں دیکھے. تو اگر ہم اس بات کو لیں تو پھر ہم اس بات کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ کچھ نریشنز یہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے، اور ان کی جو ایمبلیکل کارڈ تھی وہ بھی کٹی ہوئی تھی آلریڈی جب وہ پیدا ہوئے. لیکن ہم اگین وہی بات ہے کہ کسی اوتھینٹسٹی کا ہمیں کچھ نہیں پتہ، کیونکہ ہمارے پاس بہت نریشنز یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کے دادا نے ان کو سرکمسائز کیا. تو مے بی اٹ از پاسبل کہ بچپن میں صرف اور صرف ان کے دادا ہی تھے جنہوں نے ان کو دیکھا، ان کو سرکمسائز کیا. اور میں اس بات پہ 100% اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا. بینگ اے مدر آف بوائز بائی مائی سیلف، آپ ایک مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماں یا جو بھی کیئر ٹیکر ہے وہ اس کو نہ دیکھنا پڑے آپ کی باڈی کو، کیونکہ نہلانا بھی ہے، دھلانا بھی ہے، بہت کچھ کرنا ہے. اور انفینٹس کا بہت عرصے تک ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ خود سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، بچے وہ کرنا جانتے ہیں. تو اگین میں آپ کو وہی کہوں گی کہ آپ جو بھی بات سنیں یا جو بھی میریکولس واقعہ سنیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق کا اس وقت کا، تو ضرور سوچیں کہ ایک تو یہ کہ اس وقت اس کو ریکارڈ کون کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی لاجک کیا بنتی ہے، اس کی لاجک ہے کوئی کہ نہیں بنتی. پھر اس کے بعد جو ہے 7ویں دن عبد المطلب نے بہت بڑا سا ایک دعوت کی، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ بچے کا صدقہ دینا ہوتا ہے، یا بہرحال میں اس کا نام بھول گئی ہوں، جس میں کہ انہوں نے سارے مکہ کو انوائٹ کیا اور کھانا کھلایا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کی ایک بہت بڑی دعوت کی گئی. 7ویں دن جو ہے ان کا مطلب جو بکرے دیے جاتے ہیں، میں اس کا نام ہی بھول گئی ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. بہرحال وہاں ایک بہت بڑا واقعہ جو ہوا کہ پرشیا میں جو یہ لوگ جو آگ کی پوجا کرتے تھے، جو زوروسٹرینز تھے،
ان کی آگ جو تھی وہ 1000 سال سے چل رہی تھی اور وہ کبھی بجھی نہیں تھی، کبھی وہ غائب نہیں ہوئی تھی، تو اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ ابھی میں کچھ دن پہلے ہی جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری سی دیکھ رہی تھی، کسی لوکل بندے نے بنائی تھی، آئی تھنک آذربائیجان کی تھی یا کسی مطلب ایران کے اوپر کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ کسی کی تھی، اور وہاں پر پورا پہاڑ تھا جس میں سے خود بخود آگ جو ہے وہ جلے جا رہی تھی، اور پھر ہوا چلتی تھی تو وہ بجھ جاتی تھی اور پھر وہ جلنے لگتی تھی۔ تو انہوں نے پھر وہاں ڈسکور کیا کہ اس کے نیچے اتنے زیادہ گیس کے ذخائر ہیں کہ وہ آگ جو ہے وہ ہزاروں سال سے اسی طرح سے جل رہی ہے۔ اینی ویز یہ لوگ جو زوروسٹرینس تھے انہوں نے وہاں پر ان کا ٹیمپل بھی تھا یہ زوروسٹرینس کا، اور وہاں پر ان کا ایک باقاعدہ بیچ میں ایک آگ کا الاؤ تھا، جو کہ اس نے دکھایا تصویر میں کہ یہ وہ الاؤ ہے جو کہ ہزاروں سال جلتا رہا اور اب یہ بجھ گیا ہے، لیکن یہ بہت عرصے تک جلتا رہا، اور یہاں پر اب بھی آتے ہیں جو پارسی مذہب کے لوگ ہیں وہ اب بھی آتے ہیں اور آ کے یہاں پر اپنی پوجا وغیرہ کرتے ہیں۔ اینی ویز یہ آگ بجھ گئی، تو ان کے لیے بھی جو پارسی تھے ان کے لیے بھی یہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ ہزاروں سال سے جو آگ ان کی جل رہی تھی اور جس کو بڑا سیکرڈ سمجھتے تھے وہ اچانک بجھ گئی۔ یہ ہوا۔ پھر اس کے علاوہ اور کیا ہوا، جو دوسرے ایمپررز تھے، موبیدان، جس شخص کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس جو کہ کسریٰ کے محل میں تھا اور اس نے خواب دیکھا اور اس کے بعد اس نے اپنے خواب کی بھی تعبیر بتائی، اس کا نام تھا موبیدان، یہ ایک وزیر تھا ان کا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان کی بڑی لمبی نریشن ہے، اگر آپ ابن کثیر میں پڑھیں یا اس میں، تو بڑی لمبی نریشن ہے کہ اس شخص کو بھیجا، پھر اس کے بعد کسریٰ نے بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے دیکھ کر آؤ کہ کیا رہا ہے، اصل میں واقعہ کیا ہوا ہے وہاں پر عرب میں، اور جا کے دیکھ کر آؤ۔ تو یہ شخص جس وقت گیا تو وہاں پہ بارڈر پر اس کو ایک مونک جو ہے، ایک عیسائی مذہب کے ماننے والے ایک مونک کا اس کی ملاقات ہوئی، جس نے اپنا نام عبد المسیح بتایا، اور اس کو عبور تھا اپنی عیسائیت کی کتابوں کے اوپر بھی، انجیل پر بھی اور توریت کے اوپر بھی، اور اس سے اس کی بات ہوئی اور اس نے پوچھا کہ یہاں پر عرب میں ایسا کیا واقعہ ہوا ہے کہ میرے جو ہمارا جو کنگ ہے اس نے ہمیں بھیجا ہے یہاں پہ پتہ کرنے کے لیے۔ تو اس عبد المسیح نے بتایا کہ تم پہلے نہیں ہو، اس سے پہلے بھی میرا ٹاکرا کئی ایسے لوگوں سے، ادھر سے آنے والے جو کنگز ہیں ان کے وزراء سے ہو چکا ہے، جنہوں نے سب نے اپنے اپنے کسی وزیر کو یا کسی کو بھیجا ہے عرب کی طرف یہ پتہ کرنے کے لیے کہ عرب میں کیا ہوا ہے، کیونکہ اور اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہوا جس سے کہ اندازہ ہوا لوگوں کو کہ بہت بڑا کچھ ایونٹ ہوا ہے۔ لیکن اگین اٹس ناٹ آن دیٹ بیبی، وہاں پر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے اوپر فوکس نہیں کروانا تھا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں جب میں آگے مزید بات کروں گی۔ تو اس مونک نے، یہ عبد المسیح جو تھا، اس نے کہا کہ تم میرے پاس وہی کویسچن لے کر آئے جو کہ میں بہت عرصے سے، کچھ دنوں سے مسلسل سن رہا ہوں دوسرے لوگوں کے بھی منہ سے۔ اور پھر یہ جو شخص تھا عبد المسیح، اس نے کہا، اس نے جو ہے نا یہ جا کے کسریٰ کو انٹرپریٹیشن دی کہ تمہاری جو 14 بیلکنیز جو گر گئی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے عرب میں، اس کے بعد تمہاری حکومت جو ہے نا وہ اس کے بعد 14 تمہارے بادشاہ آئیں گے، اور وہ آئیں گے اور آ کے جلدی ختم ہو جائیں گے اور تمہاری حکومت جائے گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پورا بالکل ایسا ہی ہوا کہ 4 سال کے اندر ان کی 10 حکومتیں بدلیں، اور ان میں آپس میں ہی سول وارز اتنی زیادہ ہوئیں کہ ہر آنے والے نے پچھلے کو مارتے گئے اس طرح سے کہ ان کی 10 حکومتیں چینج ہوئیں، اور آخری بادشاہ جو کسریٰ کا تھا وہ یزدجر تھا، اور یہ حضرت عمر بن خطاب کی رین کے اینڈ تک جو ہے یہ وہ بادشاہ تھا جس کے ساتھ پھر حضرت عمر بن خطاب نے مسلمان فوجیں بھیجیں، اور پھر انہوں نے جا کے خالد بن ولید نے جو فارس میں جو ہے پھر اسلام قائم کیا اور کمپلیٹلی کی یہ جو حکومت تھی اس کو ختم کیا، وہ یہ آخری بادشاہ تھا یزدجر۔ تو وہ 14 بیلکنیز گرنے کی انٹرپریٹیشن اس عبد المسیح نے یہ دی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد اور کہتے ہیں کہ کسریٰ جو ہے وہ فارس کے اوپر 3164 سال سے حکومت کر رہے تھے، کسریٰ ان کا ٹائٹل تھا،
اور وہ 3164 سالوں سے وہ فارس کے اوپر حاکم تھے، مطلب ان کی نسلیں چلتی آ رہی تھیں جو آ کے مسلمانوں کی آمد کے بعد ٹوٹی. تو یہ ان کی سٹوری تھی. اس کے علاوہ بھی ہمیں نا ایسی بڑی سٹوریز ملتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو جو ہے نا وہ عبد المطلب کو بہت لوگوں نے پہلے ہی بشارتیں دے دی تھیں کہ تمہارے گھر میں نبی آنے والا ہے اور رسول آنے والا ہے اور اس دن پیدا ہوگا، اس دن اس کی ڈیتھ ہوگی اور اس کو اس طرح سے لوگ نکالیں گے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ اگر یہ ساری نریشن سچی ہیں بھی تو بھی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں یا چائلڈہڈ میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ ان کی مدر نے یا ان کے دادا نے یا ان کے مطلب سوائے اس کے کہ ان کو یتیم اور ان کے بہت سب سے پیارے بیٹے کا بچہ ہے ان سے بہت زیادہ محبت کرنے کہ ہمیں کوئی ایسی ایکسٹراڈنری چیز نہیں نظر آتی جو انہوں نے کوئی یہ سمجھ کے اس بچے کی جو ہے وہ پرورش کی ہو کہ ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ جو ہے وہ میسنجر بننے والے ہیں یا یہ کوئی رسول بننے والے ہیں آگے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا اندازہ ضرور تھا کہ ہاں ٹھیک ہے بچہ اسپیشل ہے اور اس کا سارا کچھ ہے، لیکن وہ محبت ان کی تھی بہت زیادہ. ان کے عمل میں یا ان کی پروٹیکشن میں ایسی کوئی خاص چیز نہیں تھی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بچپن سے معلوم تھا سب کو کہ اس بچے نے بننا ہے. کیونکہ اگر ان کو معلوم تھا، ان کے بیچ میں پیدا ہوئے پلے بڑھے 40 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں رہ رہے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اپنا میسج لے کر آتے ہیں تو پھر ایسا نہیں تھا کہ ان سارے لوگوں کو جو بڑے تھے، بزرگ تھے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیدائش دیکھی ہوگی، انہیں تو پھر ایمان نہیں لے آنا چاہیے تھا فوری طور کے اوپر. انہیں پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا یہ بچہ تو میریکیولس ہے، بچپن سے ہی اتنا میریکیولس ہے، اتنا زیادہ ان کے ساتھ میریکلز ہوئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، تو ہمیں تو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ یہ اس بچے کی جو ہے کوئی نہ کوئی آنے والا ہے، کوئی نہ کوئی میسج لے کر آنے والا ہے. تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے سب کے سب نہ ہوتے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے جو کہ ان کے اوپر آمنا صدقنا کی طرح ایمان لے کر آتے، جو ان کی برتھ کے وقت موجود تھے. تو یہ باتیں جو ہے نا ان کی وجہ سے میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ سارے واقعات جو ہم سنتے ہیں وہ اوتھینٹک نہیں ہیں. ان کے بارے میں سوچیں ضرور کہ ہمیں ان کو کس اینگل سے دیکھنا چاہیے. تو آج کا جو یہ ہے اس کو کیا خیال ہے یہیں پہ ختم کریں، بعد میں اگلی دفعہ کے لیے ہم اس کو رکھتے ہیں اور اگلی دفعہ ہم یہیں سے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے کہ تھوڑے سے مزید میریکلز اگر کوئی اور مجھے ملے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ارد گرد اور ہر جگہ پیش آ رہے ہیں، ان میریکلز کی بات کریں گے اور پھر ان خواتین کی بات کریں گے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور ان کے کیئر ٹیکر رہیں. صرف آمنہ ہی نہیں تھیں، 2 مزید اور خواتین بھی تھیں جن کا دودھ پیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ان 2 کے علاوہ پھر آتی ہیں تیسرے نمبر پر دائی حلیمہ، ان کا ذکر کریں گے اور ان دونوں خواتین کا ذکر کریں گے. تو یہ سب کچھ ہم ڈیٹیل میں میرا خیال سے نیکسٹ ویک کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کافی ڈیٹیل ہے. جتنی بھی مجھے ملتی ہے میں آپ کو پہنچا دیتی ہوں، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی جا رہی ہوں کہ کون سی چیز اوتھینٹک ہے اور کون سی نہیں ہے. آگے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے وہ آپ کا کام ہے، بیکاز آئی ایم جسٹ اے اسٹوری ٹیلر. آخر میں بات پھر تھوڑی سی فلسطین کے متعلق. کل تک بھی نا میں بہت بہت اداس تھی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، مطلب وہ ساری ویڈیوز اور سب کچھ دیکھ کے کوئی ایک ایسا دن یا رات نہیں گزرتی when I don't get myself cry to sleep. میں مطلب سونے سے پہلے میرا یہ روٹین ہے، اگر میں نے فیس بک کھول لی ہے نا تو بس پھر میرا سونا بھی محال ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی تکلیف ہوتی ہے جو ویڈیوز ہیں اور سب کچھ ہے آنے والی دیکھنے پر ہی کہ کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو کل میرے پاس یوٹیوب پہ ایک بہت ہی اچھی ویڈیو آئی یاسر قاضی کی، اور شاید بالکل لیٹسٹ ویڈیو ہے، اینڈ بیکاز آئی واز لسننگ اٹ ان دا بلوٹوتھ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ خود بخود ہی آگے چل پڑی اس میں. تو مجھے نہیں پتا کہ کون سی ایگزیکٹلی ویڈیو ہے یا اس کا کیپشن کیا ہے، لیکن مجھے یہ پتا صرف 17 منٹ کی وہ ویڈیو آڈیو تھی یاسر قاضی کی، جس میں انہوں نے ایک انتہائی ایک ایسی بات کی کہ میرا جس کہتے ہیں سارا غم دور ہوتا رہا، میرا غم دور ہو گیا سارا کا سارا. انہوں نے کہا کہ
اس دور میں ویسے تو ہمیں پتہ ہے قرآن کی پوری ہی ٹرانسلیشن اور تفسیر جو ہے وہ کئی زبانوں میں اور مطلب علماء سے چلتی ہی چلی آ رہی ہے، اور جب ہم ریلیجن کو لیتے ہیں تو ہم پیچھے سے پیچھے جاتے ہیں۔ یہ جو اسرار احمد ہیں ان کی بڑی مشہور کہاوت ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ریلیجن سیکھنا ہے نا تو آپ پیچھے سے پیچھے جائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جائیں اور وہاں سے جا کے آپ ریلیجن سیکھنا شروع کریں، ان کی سیرہ سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں۔ لیکن اگر آپ نے سائنس یا دوسرے علوم سیکھنے ہیں نا تو پھر آپ آگے سے آگے آئیں، پھر آپ کرنٹ دور میں آئیں، پھر ہم آج کے دور کی جو سائنٹیفک انوینشنز ہیں نا ان کو ہم پچھلی سائنٹیفک انوینشنز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کی بات تھی۔ اچھا، تو یاسر قاضی نے یہ بات بیان کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں اپنا مصر کے جو ہے نا مصر کے کچھ ایسے علماء ہیں جنہوں نے سورہ اسراء کی ایک آج کل کے دور کے حساب سے دوبارہ سے اس کی جو ہے وہ ایک انٹرپریٹیشن کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں تو اس وقت ابھی میرے ساتھ جو ہیں وہ سورہ اسراء کھول لیں قرآن میں، اور اس کی جو کیا کہتے ہیں آیت نمبر 4 ہے نا اس سے آپ دیکھیں، اس سے آپ پڑھنا شروع کریں۔ اور میں چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا آپ کو خود بھی پڑھ کے بتاؤں، شاید آپ کو بھی اندازہ ہو کہ انہوں نے جو بتایا اور میں نے جو سنا شاید آپ کو بھی جو ہے وہ سمجھ میں آئے۔ تو انہوں نے اس کی آیت نمبر جو 4 ہے اس سے اس کی انٹرپریٹیشن کی، اور انٹرپریٹیشن کر کے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ذرا دوبارہ پڑھیں، اور وہ تھی، میں آپ کو اس کی صرف وہ سنا رہی ہوں، ترجمہ سنا رہی ہوں۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 4 میں۔ نمبر 5 ہے، پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی پہلی دفعہ کا وقت آیا، تو ہم نے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا، پہلی دفعہ کا ہو گیا۔ اور پھر ہم نے دوسری بات تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، ہم نے پھر سے اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، جس طرح پہلی دفعہ مسجد کون سی مسجد ہے؟ یہ یقیناً بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے، اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور تم پر پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلے والا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اب جو پہلے انٹرپریٹرز ہیں، ہمارے مفسرین ہیں، اور ان کی کوئی غلطی نہیں، کسی قسم کی نہیں، وہ پہلے اس چیز کی تشریح کر چکے ہیں کہ یہودیوں کے اوپر 2 ڈائسپورس گزر چکے ہیں۔ ایک جو ہے یمن میں ہوا تھا، یمن میں ان کی بہت پٹائی ہوئی تھی نصرانیوں کے ہاتھوں، اور جب ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور پھر وہاں پر نجاشی کے جو ہیں وہ آئے تھے، جن میں سے ابرہہ بھی تھا، جو بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ ایک اس وقت ان کو نکالا گیا تھا، اس ڈائسپورا میں جب یہ نکلے اور اسپریڈ ہوئے تو یہ جب آ کر وہاں پر سیٹل ہوئے تھے، اپنے مکہ میں سیٹل ہوئے تھے، مدینہ میں سیٹل ہوئے تھے، یعنی کہ عرب میں، اور پھر دوسرے ممالک میں جا کے سیٹل ہوئے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ تھا بخت نصر نے ان کو آ کے بیت المقدس سے نکالا تھا اور بہت ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اور ان کو نکال کے اور جو مسجد ہے اس کو کمپلیٹلی وہ بنا دیا تھا، ٹریش کین بنا دیا، لٹرلی کچرا خانہ تھا وہاں پہ۔ تو ہمارے جو وہ ہیں، ہمارے جو مفسرین اور علماء ہیں، انہوں نے ان آیات کی یہ تفسیر کی تھی کہ یہ شاید ان 2 باتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اب جو لیٹسٹ علماء ہیں، اور میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ واقعی قرآن اتنی فلوئڈ بک ہے کہ آپ کو ہر سینچری میں اور ہر بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ نا آپ کے سامنے اس کی انٹرپریٹیشن بالکل ڈفرینٹ ہو کر آتی ہے۔ جس طرح میں اب
جس طرح سے اب میں سمجھتی ہوں قرآن کو، میں اگر وہ پرانی تفاسیر پڑھوں تو میں ان میں سے بہت کچھ لیتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں، ان کو اس وقت اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز اس طرح سے انوینٹ ہو جائے گی اس وقت تک. تو اب جو ہے وہ قرآن واقعی ہمیں اب ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں. تو اس وقت کے کرنٹ علماء نے بھی اس بات کی یہ ہی جو ہے وہ تفسیر کی ہے کہ اگر آپ اس کو ان پریویس ڈائسپورس کے بجائے دیکھیں، کرنٹ حالات کے اوپر رکھ کے دیکھیں اس آیت کو، تو شاید آپ کو ایک بہت اچھی ہوپ ملے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنے ہی بندے مسلط کیے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ یہ بندے مسجد الاقصیٰ میں بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے، اسی طرح پھر داخل ہو جائیں. پہلے کون داخل ہوا تھا مسجد اقصیٰ میں؟ کس نے فتح کیا تھا؟ سوچیں. تو یہ مجھے بہت بہت پر امید یہ مجھے بات کل لگی، اور میرا جو غم تھا سارا کا سارا وہ جاتا رہا. اللہ کرے ایسا ہی ہو وہاں کے لیے. لیکن ایک بات تو ہے کہ یہ جو سارا فلسطین کا معاملہ چلا ہے نا، کھلا ہے، اس نے تو لوگوں کے کردار کھول دیے ہیں. مطلب ہپوکریٹس کھل کے سامنے آ گئے ہیں، کفار کھل کے سامنے آ گئے ہیں، مومنین بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور صرف دور دراز نہیں، آپ کے اپنے گھروں میں، آپ کے اپنے ارد گرد بڑا قریب لوگوں میں بھی جو ہے وہ چیز بڑی ایویڈنٹ ہے، نظر آ رہی ہے، کھلی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ خود منافق کہتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود جن کے اوپر اپنا غضب نازل کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے اور ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائے جو کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا انتہائی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر سے ملیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.